ہو سکے جو لوگ مدینہ گئے عمرے پہ تو وہ دیکھ کے آئے ہوں گے, اور جو جائیں تو غور کریں, جو میں نے کہا غور کریں. ادھر مسجد غمامہ, ادھر سرکار کا روضہ. کبوتر کی ضرورت نہیں ہے کہ سرکار کے روضے پہ آ کے بیٹھ جائے. میں نے کہا واہ رے واہ, ذات ہوئی انتخاب, وصف ہوئے لاجواب, نام ہوا مصطفیٰ, تم پہ کروڑوں درود. پرندوں کے دل میں بھی حسنین کے نانا کا پیار ڈال کے رکھا ہے. بلیاں بڑی سونی ہے, ہم نے کبھی مچھر نہیں دیکھا, ہم نے کبھی مکھی نہیں دیکھی, ہم نے کبھی کتا مدینے میں نہیں دیکھا. میں نے کہا مدینے سے بھی اللہ نے دور کر دیا ان گندگی. وہ یافور والا واقعہ نہیں ہے, یاد آ رہے؟ حضرت سلمان فارسی کے باغ میں وہ کنواں ہے آج بھی. ایک دراز گوش, ایک گدھا. سنیں عشق کی داستان سنیں علی پور والوں, عشق کی تو بات ہی الگ ہوتی ہے. سرکار کی بارگاہ میں آتا ہے, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں اپنی نسل کا آخری ہوں. گولڈن جملہ نوجوانوں سنیں, میں اپنی نسل کا, تھوڑا سا بول دیں, پڑوسیوں کا زیادہ حق ہوتا, میں اپنی نسل کا آخری ہوں. آقا آپ نبیوں میں آخری ہیں. نہیں سمجھے یار, ذرا بول دیا کرو ایسی بات. ہمارے نبی آخری نبی ہے کہ نہیں ہے؟ گدھا کیا کہتا ہے, جانور ہے, وہ بھی جانتا ہے. یا رسول اللہ میں نبیوں میں آخری, میں اپنی نسل میں آخری, آپ نبیوں میں آخری. آقا مجھے غلامی میں قبول کر لیجئے. اس پنکھے کو ہماری طرف ذرا قبول کروا دیجئے تھوڑا سا. ہاں کیسے ہٹا دیا تھا, اتنا رہنا دیجیے, اب نہیں کرے گا. توجہ ہے, گدھا ہے. اچھا گدھا سمجھتے بنگال میں گھوڑے کی طرح جو ہوتا ہے. یا رسول اللہ, دیکھیے کتنا سونا جملہ ہے, یہ کتاب میں لکھا, یا رسول اللہ. لفظ یا طالب علم, یا حرف ندا ہے, اور یا اب ان کے سمجھانے کے لیے, آپ تو سمجھ گئے, ان کے یا وہاں استعمال کیا جاتا ہے جو موجود ہو. اور آسان کیے لیتا ہوں, اور آسان زندہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. توجہ ہے. اور جو نبی کو زندہ ہی نہیں مانے, ان کے مسجدوں پہ دیکھو رسول اللہ تو لکھا ہوگا مگر یا نہیں لکھا ہوگا. ایک مسجد میں ہم نماز پڑھنے کے لیے پہنچے, سفر میں تھے, تو ہم نے دیکھا تو وہ ممبر پہ لکھا تھا یا اللہ رسول اللہ, اور جو یا تھا ٹائلز پہ ہوتا ہے نا, ٹائل پتھر پہ لکھا ہو, تو وہ کھرچ ڈالا. میں نے رہے کیا نفرت ہے یا سے. دیکھیے آپ نبی کو کہہ رہے ہیں مر گئے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ. میں نے کہا جانور بھی جانتے ہیں حسنین کے نانا کی ذات کیا ہے. اب دیکھیں, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں اپنی نسل میں آخری ہوں, آپ نبیوں میں آخری. آقا مجھے قبول کر لیجئے, غلامی میں قبول کر لیجئے. میرے آقا نے دست کرم رکھا, ایسے رکھا دست کرم, پیار فرمایا. میرے آقا نے سواری کا شرف بخشا تاکہ اس کا مقام بڑا ہو جائے, اس کی تاریخ بن جائے, اس کی تاریخ کے اوراق میں عزت بڑھ جائے. آقا نے سواری فرمائی, اور نام معلوم ہے کیا رکھا ہے؟ نام رکھا یافور. ذرا بول دے سبحان اللہ. پیار میں نام رکھا یافور. کبھی کبھی آقا بلاتے یافور ادھر آ, عمر کو بلا کے لا. آپ بھی گھر میں بکری بھی پالتے ہو, بھینس بھی پالتے ہو, گورو بھی پالتے ہو. جانور کبھی کہنا مانتا ہے؟ اسے کیا معلوم بھائی, تم نے کیا کہا, بے شعور ہے وہ. مگر دیکھو میرے آقا کی بارگاہ میں کھڑا یافور, میرے آقا فرماتے عمر کو بلا کے لا. حضرت عمر کا قول ہے یہ دوڑا دوڑا آتا اور میرے دروازے پہ آ کے کڑ 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 کرنا شروع کر دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عمر باہر تشریف لاتے, جیسے دیکھتے نبی کی سواری آئی ہے, آقا کا بلاوا آیا ہے, آقا کا بلاوا آیا ہے. کبھی کہتے جا حضرت عثمان کو بلا کے لا, جا حضرت صدیق اکبر کو بلا کے لا. یہ جاتا اپنے منہ سے, تاریخ ہے بھائی, ایسے کڑ 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 کرنا شروع کر دیتا. باہر نکلتے ارے سرکار کی سواری. مگر اب جو جملہ دے رہا ہوں وہ سنیں, وہ سنیں. جب میرے نبی کا وصال و انتقال ہو گیا,
میرے نبی کے انتقال و وصال کے بعد میں اس یافور نے مدینے کی گلیوں کا چکر لگایا. آپ کا جسم پاک جب دفن کر دیا گیا 3 دن تک مدینے کی گلیوں میں چکر لگاتا رہا. جب آقا کے مکھڑے کو نہ دیکھا, آقا کے چہرے کو نہ دیکھا. یہ سلمان فارسی کے باغ میں جو کنواں ہے, توجہ کریں, میں خود دیکھ کے آیا ہوں. جب 3 دن تک آقا کے چہرے کو نہ دیکھا, اس کنویں میں جا کے اپنے آپ کو گرا کے ہلاک کر دیا. کون دیتا ہے دینے کو چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سب چمکنا لو جلو میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تمہارے نبی کو اللہ نے عزت عطا کی ہے. یہ اسی نبی کا نواسا ہے جو کربلا کے میدان میں پہنچا اور یزید نے کہا ہاتھ دے دو. حسین نے کہا ہاتھ نہیں دوں گا. اچھا یہ بتائیں 1 گھنٹہ کچھ منٹ ہو گئے, بے چین تو نہیں ہیں آپ لوگ؟ سب سننا چاہتے ہیں؟ ذرا پھر اٹھا کے بول دے لبیک یا حسین. ماشاء اللہ پوری بیداری ہے اور ایسا لگتا ہے کہ سننے کی مکمل تیاری ہے. اللہ خوش رکھے. سنیے, حسین سے کہا ہاتھ دے دو, بولے ہاتھ نہیں دوں گا. کربلا کے میدان میں حسین اعظم کو شہید کر دیا گیا. کیا لے کے گئے؟ کیا لے کے گئے؟ حسین نے کہا ہاتھ نہیں دوں گا. نہیں آئی نا سمجھ میں؟ ہاتھ نہیں دوں گا. اچھا بات سنو, اگر یزید چاہتا کاٹ لیتا بھائی. جب سر کاٹ لیا ہاتھ کاٹ لیتا. گھوڑے نہیں دوڑائے انہوں نے, گھوڑے بھی دوڑائے لاشوں پہ, مگر جب ہاتھ کاٹ کے لے جاتا. مگر حسین میرا مختار ہے. حسین نے کہا ہاتھ نہیں دوں گا. سر لے گئے جو حسین نے کہا تھا, مگر ہاتھ نہیں دیا. فاسق کے ہاتھ میں, اس لیے کبھی ظالم کے سامنے سر نہیں جھکانا ہے. ظالم کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو جانا. یہ امام حسین نے سبق دیا ہے. اور حسین اعظم کی شہادت تو آج دنیا سلام کرتی ہے, اپنے نہیں غیر بھی سلام کرتے ہیں. راجستھان میں ایک جگہ کوٹا ہے, کوٹا میں ایک جگہ خانپور ہے. خانپور میں خود ایک مکیش نام کی شخص کے گھر پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی مہینہ تھا, اور اسی مہینے میں مکیش نام کے گھر کے یہاں نبی کا جلسہ پڑھ کے آیا. وہ آپ کو معلوم ہے غیر مسلم تھا وہ بندہ, مگر امام حسین سے کیسا پیار کرتا تھا. جب امام حسین کا نام لیتا تھا نا, میں حیرت میں تھا. وہ کہتا تھا آقا حسین, آقا حسین, بی بی زینب, امام زین العابدین. کیا پیار سے نام, ہمارے بچے نہیں لے پاتے ہیں. کیا مہذب انداز تھا. میں آپ کو بتانے لگا ہوں, اس لیے امام حسین سے دنیا جو حق پسند ہیں وہ امام حسین کی بات کو سراتے ہیں اور آج بھی مثالیں دیتے ہیں. ایک قول میں نے پڑھا ملک کے راشٹرپتی گاندھی جی کا, انہوں نے کہا اگر 72 سپاہی امام حسین جیسے میرے ساتھ ہوتے نا تو بہت پہلے ہم نے ملک کو آزاد کرا لیا ہوتا. دوسرے مثالیں دے رہے ہیں آج. تم کہاں ہو؟ حسین کی زندگی کو نہیں پڑھا آج نوجوانوں نے. بال دیکھو تو کھچڑوں کی طرح ہیں, بڑے بڑے ہیرو, سمجھ میں نہیں آتی. چین ہاتھ میں پہن کے رکھی ہیں, شرابوں کی دکان پہ ہمارے بچے نظر آ رہے ہیں, مکاریوں کے اڈوں پہ ہمارے بچے نظر آ رہے ہیں, زنا کے اڈوں پہ ہمارے بچے نظر آ رہے ہیں. اور آج اگر قوم کا عالم سمجھائے تو بات سمجھ میں نہیں آتی. بولو ہم غلط کہہ رہے ہیں یہ باتیں؟ موبائلوں پہ جھوٹ بول رہے ہیں. کیا یہی شریعت سکھاتی ہے تمہیں؟ مسلمان تو وہ تھے مسلمانوں, آج غور کریں, جن کو دیکھ کے, جن کے کھانے کو دیکھ کے, جن کے پینے کو دیکھ کے, جن کے چلنے کو دیکھ کے, جن کے زندگی کے طور طریقے کو دیکھ کے دوسرے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے. اور وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے یہ تھے یار جب ان کا کھانے کا طریقہ اتنا اچھا ہے, ان کا بات کرنے کا انداز اتنا اچھا ہے, ان کا چلنے کا اتنا اچھا انداز ہے, تو ان کے نبی محمد الرسول اللہ کا کتنا اچھا انداز ہے. وہ تمہیں اپنی تاریخ یاد نہیں ہے؟ مسلمانوں کے ایمان کو ہڑپنے کے لیے
مسلمانوں کے ایمان کو چھیننے کے لیے ننگی لڑکیوں کو عیسائیوں نے قطاروں میں کھڑا کر دیا تھا. سکندر بھائی, ننگی لڑکیوں کا بازار ہے, مسلمان کے نوجوان ہیں, میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, ادھر سے بھی قطاریں ہیں ننگی لڑکیوں کی, پر ہے نا لڑکیاں کھڑی ہیں, مگر میرے نبی کا عاشق, میرے نبی کا غلام اپنی نظر جھکا کے اسی نمائش سے, اسی حسن کے بازار سے گزر جاتا ہے. جب پوچھنے والے نے پوچھا تھا کہ بات تو بتا, یہ کون سا نشہ چڑھا ہے, یہ کس کا عشق سوار ہے, کہا کہ جس کے دل میں محمد عربی کا پیار آ جاتا ہے پھر دنیا کے حسن کی وہاں ضرورت ہی نہیں پڑتی. اور آج علی پور والوں میں صحیح بتا رہا ہوں, اللہ کی عزت کی قسم, جب انسان مدینے میں جاتا ہے نا, جب اسے پتا چلتا ہے کہ کوئی ہمارا بھی ہے یار, کوئی ہمارا بھی ہے. اور دیکھو جس نے آقا سے پیار کر لیا اسے دنیا میں کوئی اچھا ہی نہیں لگتا. میں تو اپنی بتا رہا ہوں, جس دن سے مدینے سے پلٹ کے آیا ہوں نا, اب دنیا اچھی نہیں لگتی. جب تنہائی ہوتی ہے دوستوں کی محفل میں بیٹھے بات الگ ہے, مگر جب تنہائی ہوتی ہے تو رنگت کچھ الگ ہوتی ہے. ابھی میں 3 دن پہلے بریلی شریف سے واپس جا رہا تھا, 3-4 روز ہو گئے. میرے ایک دوست گاڑی کی ڈرائیوری کر رہے تھے, رات کا وقت تھا, انہوں نے راستے میں چائے پینے کے لیے گاڑی روکی, ڈرائیوری کر رہے تھے گاڑی کی, چائے پی. میں اکیلا بیٹھا تھا, میں نے چائے نہیں پی. تنہائی جیسے ہی ہوئی پھر شہنشاہ کی یاد آ گئی, مدینے والے کی یاد آ گئی, یار ہڑکیاں بن گئی, دل بے چین ہو گیا. نوجوانوں پیار کرو تو حسنین کے نانا سے پیار کرو, سرا محبت کرو تو زہرا کے بابا سے محبت کر کے دیکھو. اللہ کی عزت کی قسم, اللہ نے وہ محبوب تمہیں عطا کیا ہے, وہ محبوب عطا کیا ہے جس سے پرندے بھی پیار کرتے ہیں, جس سے جانور بھی پیار کرتے ہیں, جس سے مچھلیاں بھی پیار کرتی ہے, جس سے یہ پوری کائنات پیار کرتی ہے. اگر پیار کرنا ہے تو دنیا کے حسن والوں سے نہیں, آمنہ کے چاند سے پیار کر کے دیکھو. دنیا کو, محمد عربی سے پیار کرو, دنیا کو بھول جاؤ گے. وہ محبوب اللہ نے تمہیں دیا ہے. سرکار کے روزے پہ جا کے جب یوں کھڑا ہوتا ہے نا انسان, جب آقا کے روزے کو دیکھتا ہے نا, تو قبر کی پریشانیاں, حشر کی پریشانیاں, اللہ کی عزت کی قسم, آج تمہارے گاؤں میں علی پور والوں سینہ چوڑا کر کے کہہ رہا ہوں, جب آقا کے روزے کو دیکھتا ہے نا تو پھر یاد آتی سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو, اے بے کسوں کے والی اب تیری دہائی ہے. ہم نے کہا اب کچھ نہیں ہوگا قبر میں, اب کچھ نہیں ہوگا حشر میں. جب آتا ہے نا, اچھا قبر میں تیسرا سوال کیوں ہے؟ مر ربو کا, تیرے رب کون ہے؟ ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ ما تقول فی حق ھذا الرجل, بتا ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے, کیا کہتا ہے ان کے بارے میں؟ یہ تو میرے جیسے ہیں. کہاں جائے گا یہ؟ بولو بچوں, یہ کہاں جائے گا چکندر جو کہتا ہے میرے جیسے ہیں؟ نبی تو مر گئے, مٹی میں مل گئے, میں نے دیکھ تیری قبر میں آ گئے, تو مٹی کے مرنے کی بات کرنے لگا. دیکھ. اچھا سوال 3 ہونے کے نہیں ہونے بچوں, بولو ہونے کے نہیں ہونے؟ 2 میں پاس کوئی نہیں, 3 میں پاس ہوگا. 2 سوال میں رزلٹ نہیں ملے گا, تیسرے میں ملے گا. ما تقول فی حق ھذا الرجل, بتا اس شخص کے بارے میں تیرا کیا ایمان ہے؟ تو سنی کیا کہے گا؟ مصطفیٰ جان رحمت پہلا او سلام. فیصلہ ہو جائے گا. اور یہ ٹنی کیا کہے گا؟ میں نہیں جانتا, میں نہیں جانتا. تو اللہ نے جہنم بنایا ہے نا بہت بڑا, اللہ نے وعدہ کیا تیرا بھی پیٹ بھروں گا, پیٹ اسی سے بھرے گا, گھبراؤ مت. اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں ہے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, جلدی اونچا بولے, تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی, عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ. کہاں دیکھنی ہے؟ ذرا اونچا بولنے, مسکرا کے, کہاں دیکھنی ہے؟ 1.25 گھنٹہ ہونے والا ہے, ختم کریں؟ نہیں عزیز, اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے, اب اتنا بھی مت چاہو کہ ہمارا دم نکل جائے. اچھا چچا تو ایسا سمجھ رہے جیسے کیسٹ چل رہی, پہلے زمانے میں کیسٹ چلتی تھی نا. ہاں خیر کوئی بات نہیں, اللہ انہیں خوش رکھے, سلامت رکھے. سنیں محبت کا, دیکھنی ہے حشر میں, اونچا بولے, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. کل قیامت کا دن ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کا یار و مددگار نہ ہوگا.
مسجد نبوی میں بیٹھ کے میرے آقا نے غلاموں کو جھرمٹ میں فرمایا بڑا ڈینجر وقت ہوگا, کوئی کسی کا یار و مددگار نہیں, کوئی کسی کا دوست نہیں, اپنی اپنی پڑی ہوگی. سنیں, باپ کو بیٹے کا پتہ نہیں, بیٹے کو باپ کی خبر نہیں, بیوی کو شوہر کا پتہ نہیں, شوہر کو بیوی کا پتہ نہیں, سب اپنی اپنی میں پڑے ہوں گے. گرمی اتنی ہوگی زبان لٹک جائے گی جیسے مئی جون کے مہینے میں کتے کی زبان لٹک جاتی ہے. دیکھیے گرمی کی وجہ سے ایسے زبانیں باہر نکل جائیں گی, لوگ پسینے میں غوطہ لگا رہے ہوں گے, کچھ گھٹنوں تک ڈوبے ہوں گے, کچھ ناف تک ڈوبے ہوں گے, کچھ گلے تک ڈوبے ہوں گے. میرے آقا نے فرمایا کوئی کسی کا یار و مددگار نہیں ہوگا, سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. غور کریں جملے, کوئی کسی کا نہیں ہوگا. زبانیں پیاس کی وجہ سے, پیاس کی شدت سے باہر نکل جائیں گے. اب سنیں آقا کے غلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, کیا ایسے ماحول میں جب گرمی کی وجہ سے پیاس لگی ہوگی آقا, تو کیا زبانیں جب باہر نکلیں گے تو پانی نہیں ملے گا؟ اچھا بہت تیز پیاس لگی ہو, ٹھنڈا پانی مل جائے تب بولو سکون ملتا نہیں ملتا؟ اور کربلا کے میدان میں ان ظالموں نے اس ریگستان کی وادیوں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 دن 3 راتیں پیاسا رکھا. نواسہ رسول کو میں یہ کہتا ہوں یا اللہ, ایک قبر یہ حشر میں سامنے کیسے آئیں گے ہمارے نبی؟ سنیے آپ سنیے, 3 دن 3 راتیں پیاسا اور بھوکا. اور ایک جملہ اور سن لینا, حضرت علی اکبر نے معلوم آپ کو کیا کہا تھا جب اپنے بابا سے اجازت لے کے میدان کربلا میں پہنچے نا, تو گاجر اور مولی کی طرح سروں کو اڑا رہے تھے. ذرا مسکرا کے آپ بول دے سبحان اللہ. اللہ, جیسے گاجر اور مولی کو کاٹا جاتا ہے نا, ایسے سروں کو اڑا رہے تھے. نہ جانے کتنوں کو واصل جہنم کیا. سنے گولڈن جملہ, واپس پلٹ کے آتے کہتے بابا اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے نا تو تمہارا شیر علی اکبر سب کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا دماغ سے زور لگاؤ, جب 22,000 تھے تو پانی کیوں بند کیا؟ بھائی کسی کا پانی بند کیا جائے تو کمزور کرنے کے لیے کیا جاتا نہیں؟ بولو اسے بھائی کمزور, اگر کھانا پانی بند کیا جائے تو اسے کمزور کرنے کے لیے کیا جاتا نہیں؟ ابے تو کمزور تو ظاہری اعتبار سے تم سے پہلے ہی تھے بھائی. 22,072 ہیں تو تمہارے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے. مگر غور کریں, یہ جانتے تھے کہ رگوں میں خون علی کا دوڑ رہا ہے, دودھ فاطمہ کا دوڑ رہا ہے. سبحان اللہ. ہمت نہیں ہے, جرت نہیں ہے. اور میں آج چیلنج کے ساتھ ایک جملہ کہنے لگا ہوں, اگر یہ لوگ پانی بند نہ کرتے آل نبی پر, حسین اعظم کے ان شہزادوں پر اگر پانی نہ بند کرتے, پانی دیتے رہتے, میں لکھ کے دے سکتا ہوں میرے حسین کے بچے ہی ان 22,000 کے لیے کافی تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت شہید اعظم کانفرنس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میرے حسین کے خالی بچے کافی تھے. حضرت علی اکبر کہتے ہیں گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کے جب میدان سے واپس آتے ہیں, پاپا ایک گھونٹ اگر حلق سے نیچے پانی کے اتر جائے تو تمہارا بیٹا علی اکبر ان ظالموں کے لیے سب کے لیے کافی ہے. علی اکبر نے کہا تھا بیٹا تمہارا شیر ہے. نام کیا ہے؟ علی کا پوتا ہے, نام علی ہے یار. سبحان اللہ. علی کا پوتا ہے, نام علی اکبر. تمہارا بیٹا اکیلا کافی ہے. تو کیا کہا حسین اعظم نے, آ بیٹے میرے قریب آ جا. ایسے حسین کو لگایا, اپنی زبان علی اکبر کے منہ میں ڈال دی اور کہا بیٹے اب تمہیں دنیا کے پانی کی ضرورت نہیں ہے, تمہارے نانا محمد الرسول اللہ کوثر پہ پانی لے کے تمہارا انتظار کر رہے ہیں. واپس جاتے ہیں. واپس جانے کے بعد پھر کاٹنا شروع کر دیا. بڑے بڑے ترم خاں, بڑے بڑے پہلوان, بڑے بڑے آتے رہے, مقابلے میں آتے, گردنیں الگ مقابلے میں آتے. علی اکبر 20 سے کاٹتے, پھینک دیتے, کسی کی گردن, کسی کا ہاتھ, کسی کا پیر.
وارے واہ سلام ہے علی کے پوتے کو، سبحان اللہ. اب سنیں آپ، تو پیچھے سے یزیدیوں میں ایک ہنگامہ ہوا، معمولی مت سمجھنا علی کا پوتا ہے، ایسی باتوں پہ مسکرا دیا کرو. معمولی مت سمجھنا علی کا پوتا ہے. بولے ایک کو نہیں چھوڑے گا، ایک کو بھی سب کو ختم کر ڈالے گا، ایک ساتھ حملہ کر دو. اچھا آپ کو معلوم تھا علی پور والوں جنگ کا وصول کیا تھا؟ ہر جنگ کا وصول یہ ہوتا ہے ایک ادھر سے آئے گا ایک ادھر سے آئے گا، دونوں لڑیں گے، جو گر جائے گا جو ختم ہو جائے گا پھر اس کی طرف سے دوسرا آئے گا. مگر انہوں نے وصول کو توڑا، سارے کے سارے یہ ظالم بھیڑیے یزیدی درندے کتے یہ سب ایک ساتھ حملہ کر دیتے ہیں. جب علی کے لخت جگر پر، میرے حسین کے لخت جگر پر ایک ساتھ ان ظالموں نے حملہ کیا، تلوار بھی برس رہی ہیں، نیزے ہیں، بھالے ہیں، تیر ہیں، تلوار ہیں، زخموں کی تاب نہ لا کے زمین پہ تشریف لاتے ہیں. حضرت امام حسین اپنے خیمے سے دیکھ رہے تھے. ذرا سوچو نوجوانوں، علی پور کے زندہ دل لوگوں، ایک باپ نے جب اپنے بیٹے کے جسم پہ تیروں کی بارش دیکھی ہوگی، تلواروں کی جھنکار میں دیکھا ہوگا، بھالے اور نیزوں کے زخم دیکھے ہوں گے، اللہ اکبر، تاریخ کے پنے گواہ ہے. حضرت امام حسین اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اپنے میدان سے، اپنے خیمے سے میدان کی طرف نکلتے ہیں. اتنے ظالم نے امام حسین کے لخت جگر حضرت علی اکبر کو یعنی سر کو تن سے جدا کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت امام حسین رب کی بارگاہ میں عرض کرتے، مولا ایک بیٹا علی اکبر تھا، 18 سال کا جوان تھا، مولا اگر اور بھی ہوتا تو میں تیری رضا کے لیے اور بھی قربان کر دیتا. اللہ میرے بیٹے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. آپ سنیں جملے، آپ غم کسے کہتے ہیں علی پور کے زندہ دل لوگوں؟ جب خیمے سے نکلے تھے سر کے اور داڑھی کے بال کالے تھے، کالے. بڑے بڑے مورخین نے لکھا ہے خیمہ کوئی دور نہیں تھا، وہاں سے نکل کے میدان میں آتے ہیں اور میدان سے اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھا کے جب کاندھے پہ ایسے ڈالتے ہیں، کاندھے پہ ڈالنے کے بعد لاشہ علی اکبر کو جب خیمے میں لا کے ڈالتے ہیں، حضرت زینب کی چیخ نکل جاتی ہے. حضرت زینب سے کہتے ہیں، بہن زینب آج علی اکبر نے میری کمر کو توڑ دیا ہے. آپ بھی جانتے ہو جوان بیٹا جو ہوتا ہے باپ کا سہارا ہوتا ہے. جب جوان بیٹے کا لاشہ کبھی کبھی باپ کے کاندھے پہ آ جاتا ہے، باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہارا لیا اور جب دیکھا حضرت زینب نے، آپ کی بہن نے دیکھا اور زینب کی نظر جب چہرہ امام حسین پہ پڑی ہے، تاریخ کے پنے گواہ ہے. حضرت زینب کہتی ہے علی اکبر کے غم نے میرے بھیا کو بوڑھا کر دیا ہے، علی اکبر کے غم نے میرے بھائی کو بوڑھا بنا دیا ہے. داڑھی کے بال سفید ہو جاتے ہیں، سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، مگر اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں، رب کریم میں نے تیرے محبوب کے دین کی حفاظت کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی دے دی ہے، اللہ اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر. لوگ کہتے ہیں مٹ گئے، میں نے کہا سنو، اس راز سے واقف ہے زمانے والے، زندہ ہے محمد کے گھرانے. پڑھیے میرے ساتھ، زندہ ہے محمد کے گھرانے اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے واللہ اے حسین تیرا نام مٹانے والے، زندہ ہے محمد کے گھرانے. اللہ کا شکر ادا کیا. پردے کی آڑ سے حضرت زینب حضرت علی اصغر کو لاتی ہے. آخری بات سن لیں، بس اختتام کے جملے. حضرت زینب کو لاتی ہیں، حضرت زینب علی اصغر کو لاتی ہیں جو چھوٹا بیٹا تھا. کیا عمر تھی؟ تقریباً 6 مہینے. اچھا ایک بات بتائیں، تیر کس نے مارا تھا بھیا؟ تیر کس نے مارا تھا؟ حرملہ نے. کیمرے والوں غور کریں، ایک لمبے زمانے کے بعد جب یہ واقعات کربلا ختم، لمبے زمانے کے بعد کسی نے حرملہ سے پوچھا، او حرملہ
ایک بات تو بتا, تو نے علی اصغر کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بولے وجہ, بولے میں نے آج تک علی اصغر کی ماں کے آنکھ کے آنسو بند نہیں دیکھے. واقعات کربلا سے آج تک لمبے زمانے کے بعد یہ بتا کیا کیا تھا؟ وہ پتھر دل انسان, دولت کا لالچی اندھا کتا ہرملا کہتا ہے, آنکھوں میں آنسو آ گئے ہرملا کے. ایک پتھر دل انسان کہتا ہے یار میں نے ظلم ہی ایسا کیا تھا. وہ علی اصغر کے حلقوم پہ میں نے تیر مارا تھا جو علی اصغر کے حلق سے بڑا تھا. میں نے وہ تیر مارا تھا جو میں نے تیزام میں بجھا کے رکھا تھا. میں نے وہ تیر مارا تھا جس سے میں ہرنوں کا شکار کیا. مگر میرا حسین واہ رے واہ تیرے صبر کو سلام ہے. زینب اپنے بھتیجے کو لے کے آتی ہیں, جاؤ حسین, اس میں چھوٹے چھوٹے بچے والے بچے, ان کے بچے ہیں نا وہ بھی ہوں گے یزیدیوں میں, ان سے جا کے کہو کہ تمہارا اگر کوئی جھگڑا مجھ سے ہے, کوئی معاملہ مجھ سے ہے, مگر اس بچے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, 6 مہینے کا میرا بچہ ہے, اس کی زبان کانٹا ہو گئی ہے سوکھ کے, میرے بچے کو پانی دے دو, مجھے ضرورت نہیں, اس بچے کو پانی دے دو. امام علی مقام ایسے ہاتھوں میں رکھتے ہیں, میدان کربلا میں جاتے ہیں, کہتے ہیں او یزیدیو, کوئی معاملہ ہوگا مجھ سے ہوگا, کوئی مسئلہ ہے تمہارا مجھ سے ہے, کوئی لڑائی ہے مجھ سے ہے, اس میرے 6 مہینے کے بیٹے سے تمہارا کوئی جھگڑا نہیں, اس 6 مہینے کے بچے سے میرا تمہارا کوئی معاملہ نہیں ہے. اس بچے کی زبان کانٹا بن گئی ہے, حلق سوکھ چکا ہے, اس بچے کو پانی دے دو. سنو علی پور کے زندہ دل لوگوں, ان ظالموں میں میٹنگ ہوتی ہے, اور میٹنگ ہونے کے بعد کسی نے کہا دے دو یار بچہ ہے, جو اولاد والے تھے انہوں نے کہا حسین کو نہیں بچے کو دے دو, مگر پیچھے سے ایک آواز آتی ہے نادانو, یہ حسین اعظم بچے کی آڑ میں خود پانی پیے گا. نعوذ باللہ, حسین تمہارے پانی کا محتاج نہیں تھا. اگر حسین اعظم چاہتے خیمے میں ٹھوکر مار دیتے, زمین سے چشمہ ابل آتا, پانی کے دریا ابل جاتے. اور یہ اتہاس رہا ہے, حضرت اسماعیل بچے تھے مگر آج بھی زمزم ابل رہا ہے. حضرت اسماعیل کی ننھی سی ایڑی صفا مروا کے قریب میں جب رگڑی, حضرت ہاجرہ دوڑی, تو حضرت اسماعیل کی ایڑی سے وہ آج بھی نکلنے والا چشمہ پوری دنیا اس سے سیراب ہے, اور پوری دنیا ان پانی کو تبرک بنا لیا. اگر میرا حسین کا لخت جگر کربلا میں ٹھوکر مار دیتا, اللہ کی عزت کی قسم چشمے ابل جاتے. تو کسی نے کیا کہا, بچے کی آڑ میں پانی مانگ رہا ہے, یہ حسین اعظم خود پانی پیئیں گے. مگر سنو, یہ ہرملا اپنے کمان میں تیر چڑھاتا ہے, اور تیر چڑھانے کے بعد ایسا نشانہ لگاتا ہے, تاریخ کے پنے گواہ سنسناتا ہوا تیر آتا ہے. علی اکبر کے حلقوم کو پار کرنے کے بعد امام علی مقام کے بازو میں آ کے پیوست ہو جاتا ہے. اب سنیں جملہ, خون کا فوارہ نکلا. ذرا غور کریں نوجوانوں, جب کسی کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, اس کا درد زیادہ ہوتا ہے. اللہ کی عزت کی قسم, ہم لوگ کبھی کلکتہ یا کبھی مالدہ یا کبھی اور علاقے میں جب MBBS ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا, اور ہمارا آپ کا بچہ بیمار ہو, تو سکندر بھائی ہم لوگ ڈاکٹر سے کیا کہتے ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ کی 1000 روپے فیس ہے, 2000 لے لینا, مگر میرے بچے کا تڑپنا نہیں دیکھا جاتا, مجھ سے میرے بچے کا بلکنا نہیں دیکھا جاتا, مجھ سے میرے بچے کی پریشانی نہیں دیکھی جاتی. ڈاکٹر صاحب ایمرجنسی فیس لے لو, مگر ایمرجنسی میں میرے بچے کو لے رہے. واہ رے واہ حسین, تیری محبت کو سلام ہے, تیری جرأت کو سلام ہے, تیری بہادری کو سلام ہے. ہاتھوں میں علی اصغر ہے, ہاتھوں میں نظروں کے سامنے دم توڑا ہے, آخری سانس علی اصغر نے لیا, ہچکی آئی ہے, لبوں پہ مسکراہٹ ہے. مجھے ایسا لگا ہے جیسے مسکراہٹ نے کہا ہوگا بابا جان جاؤ, کل قیامت میں آپ گواہ ہو جانا, ننھے اصغر نے بھی اپنی شہادت کو نانا کے دین کی خاطر دے دیا ہے. علی اصغر کے لبوں پہ مسکراہٹ ہے, آخری ہچکی, آخری سانس ہے, دنیا سے چلے جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. خون کا فوارہ نکلا, امام علی مقام نے ایسے چلوں میں اٹھایا, چلوں میں اٹھانے کے بعد آسمان کی طرف بلند کیا, چہرے پہ مسئلہ, رب کریم اب تو راضی ہے نا تو, مولا اب تو راضی ہے نا تو, اللہ تیرے محبوب کے دین کی خاطر میں نے ننھا علی اصغر بھی قربان کر دیا. اور امام علی مقام کہتے ہیں مولا ایک ایک
اگر اللہ ایسے ننھے ننھے 1000 بیٹے ہوتے نا تو تیری اور تیرے محبوب کی رضا کے لیے سب کو قربان کر. اور ہاتھ اٹھا کے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ جس حال میں تو رکھے وہ حال ہے گوارا ہے، بس اتنا تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے. نوجوانوں، یہ حسین اعظم کا ذکر کرنا، یہاں پر بیٹھ کے آنسو بہانا، کتنے نوجوان ہمارے بزرگ رو رہے ہیں، یہ یہاں پر بیٹھ کے آنسو بہانا، کیا کل قیامت میں میرے آقا نہیں دیکھیں گے؟ کیا کل قیامت میں حسین اعظم ہمارے کام نہیں آئیں گے؟ ایمانداری سے بتاؤ کمیٹی والوں، اس بستی والوں، یہ پیسہ لگانا، پنڈال میں اتنا پیسہ خرچ کرنا، اتنی دور سے علماء کو بلانا، یہ مائک، یہ محنتیں کس کے نام پہ ہیں؟ اونچا بول دے، کس کے نام پہ ہیں؟ سب حسین کے نام پہ، ان کے بچوں کے نام پہ. کہ کل قیامت میں میرا حسین اور ان کے بچے ہمیں بھول جائیں گے؟ ہم سنیوں کو بھول جائیں گے؟ نہیں. اب سنیں حدیث کا ٹکڑا، بات ختم کر. میرے آقا نے فرمایا زبان لٹک جائے گی. حدیث سن لیں، محنت کرنے والے سن لیں، علی پور والوں سن لو، کیا ملے گا کل قیامت میں تمہیں علی کا ذکر کرنے سے، امام حسین کا ذکر کرنے سے، امام حسین کا بچوں کے ذکر کی محفلیں سجانے سے تمہیں ملے گا کیا؟ بینیفٹ کیا ہوگا؟ بیٹھے ہیں طلبہ، سنیں غور کریں. میرے آقا نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، زبان لٹک جائے گی، پیاس کی شدت ہوگی. نبی کے غلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا پانی نہیں ملے گا؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں پانی ملے گا، ایک حوض ہوگا. نبی کے غلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کون سا حوض ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا حوض کوثر ہوگا. کیا ہوگا؟ ذرا اونچا بول دیں. حوض کوثر کے نام پہ بھی نہیں بولے، حوض، اس کے کنارے پہ اتنے پیالے پڑے ہوں گے جتنے آسمان میں ستارے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے پیالے؟ اچھا یہ بتاؤ، پینا چاہتے ہیں؟ پیئیں گے نا؟ جو پیے گا وہ ہاتھ اٹھائیں. انشاءاللہ. اچھا جو جمعے سے جمعہ ملا رہی ہے وہ بھی کہہ رہا پیوں گا، یعنی جمعے کا جمعہ پڑ رہا بیچ میں گول. سنیں میرے آقا نے فرمایا حوض کوثر ہوگا. علی پور والوں، نوجوان بچوں، کمیٹی والوں سنیں، چہرے کھل جائیں گے. مگر ایک نعرہ شمیم کا نہیں لگا، پتہ نہیں کہاں ہے. ہاں چہرہ نظر آیا. کھڑے ہو کے نعرہ لگاؤ، کھڑے ہو کے نعرہ، ایک نعرہ لگاؤ، کھڑے ہو لگاؤ، کھڑے ہو. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے. اللہ یا علی. ہم نے کرسی اس لیے خالی کر کے رکھی تھی، میں شمیم بھائی ادھر بیٹھیں گے، نعرہ لگائیں گے، مگر چھپ کے بیٹھے ہوں. حالانکہ بندہ مجاہد آدمی ہے، اللہ خوش رکھے، ہے نا. دیکھنے میں بھی ایسا لگتا ہے جیسے جنات ہیں. اللہ صحت کو سلامت رکھے، ترقیوں سے نوازے. سنیں محبت کے ساتھ. حوض کوثر ہوگا، کنارے پہ اتنے پیالے پڑے ہوں گے جتنے آسمان میں پیچھے والے ستارے. میرے آقا کے غلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو پتہ چل گیا حوض ہوگا، یہ بھی پتہ چل گیا پیالے پڑے ہوں گے، اتنے ہوں گے جتنے آسمان میں ستارے. مگر آقا اس حوض پہ قبضہ کس کا ہوگا؟ اب بھی نہیں مسکراؤ گے یار. قبضہ کس کا ہوگا؟ جلسہ کرنے سے ملے گا کیا؟ جلسہ حسین، شہادت امام حسین کی یادگار میں ملے گا کیا؟ یہ پنڈال سجانے والوں، یہ جلسہ کرانے والوں، یہ محبت کرنے والوں، ڈھول بجانے والے اس میں شامل نہیں ہیں. کربلا کے میدان میں ڈھول بجا تھا. ایک میری تقریر ابھی وائرل ہوئی، تقریباً 11 لاکھ لوگوں نے یہ 4 دن میں دیکھی ہوئی. اچھا کربلا کے میدان میں کوئی یہ کہے کہ ڈھول نہیں بجا تو وہ جھوٹا ہے. ڈھول بجا ہے، کربلا میں ڈھول بجا ہے، مگر یہ دیکھو کہ بجایا کس نے. ایمانداری کا چشمہ لگاؤ. چشمہ تو سمجھ رہے ہیں، اینک سمجھتے ہیں، اینک.
یہ اینک ایمانداری کے لگاؤ اور لگا کے یہ دیکھو کہ میدان کربلا میں ڈھول بجایا کس نے تھا؟ جس کے گھر میں جنازے ہوں، جس کے گھر میں علی اکبر کی لاش ہو، جس کے گھر میں امام حسین کی لاش ہو، جس کے گھروں کو آگ لگا دی ہو، جن کی لاشیں گھوڑوں سے رون دی ہوں، اس گھر میں یزیدیوں نے ڈھول بجایا تھا۔ اب یہ عمل یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ سنیوں میں آ کہاں سے گئے۔ ہم مسلک اعلی حضرت والے الحمدللہ، آپ بھی الحمدللہ سب مسلک اعلی حضرت والے، اور مسلک اعلی حضرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے گجرات میں 10 روزہ تقریر کی، قاری اقبال موجود تھے۔ 10 روزہ تقریر کرنے کے بعد میں نے اتنی سنگھرش کیا، اتنی محنت کی وہاں، اور الحمدللہ بڑے بڑے ڈھول بجاتے تھے۔ آپ تو کیا خرچ کر رہے ہیں بنگال والوں، پوچھئے۔ ایک دن میں تقریباً 3 لاکھ روپے کا لنگر بنتا تھا، پہلی تاریخ سے لے کے 10 تاریخ سے 100 دے گئے۔ اتنا بڑا میدان، اتنے بڑے وہ لوگ تھے، کتنے ہوگا؟ 30 3 2.5 30، اتنا روز کا لنگر۔ اور ابھی بتائیے جتنا اتنا بڑا لنگر ہوگا تو ڈھول کتنا بڑا ہوگا ان کا، یہ بھی تو اندازہ لگا سکتے ہو۔ مگر الحمدللہ ایک عالم دین کی بات کو انہوں نے مانا، شریعت کو پہچانا، سارے لوگوں نے داڑھی رکھی الحمدللہ، وہیں اسی میدان میں توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد کہا مولانا شکیل ہم آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد زندگی میں ہم کبھی ڈھول نہیں بجائے۔ سن 2018 میں 10 روزہ بول کے آیا تھا، پچھلے سال میں جام نگر میں گیا تھا۔ جب انہیں پتا چلا مولانا شکیل آئے، سارے کے سارے لوگ آئے، سب کے چہروں پہ داڑیاں سجی ہے، میٹھے کا ڈبہ لائے، بہت انعام سے نوازا، بہت کچھ انہوں نے تحفے دیے، بہت کچھ انعام دیا، اپنی محبتوں سے نوازا، اور کہا کہ حضور جب سے آپ آئے ہیں آج تک کوئی خرافات نہیں ہے، اور الحمدللہ سارے کام دین کے ہوتے ہیں، سارے کام شریعت کے دائرے میں۔ ایک جنازہ میرا آپ میں سے میرا آپ کا کوئی ایک بھائی مر جائے گھر میں کوئی ڈھول بجانے آئے، اچھا سمجھو گے آپ؟ یہ کہو گے بے غیرت میرا بھائی کا جنازہ اٹھ رہا، تجھے شرم نہیں آتی؟ میرے باپ کا گھر میں جنازہ اترا تو تجھے خوشی کی پڑی ہے، تو ڈھول بجانے لگا؟ ایمانداری سے بتاؤ کہ امام حسین کی شہادت کے دن ہم ڈی جے بجائیں، ڈھول بجائیں؟ کل قیامت میں امام حسین تیرا دامن پکڑ کے چھوڑ دیں گے۔ نانا جان یہی ہے وہ جس نے میری شہادت کے دن یزیدیوں کی سنت ادا کی تھی، ڈھول بجایا تھا۔ ہم کچھ نہیں کہہ رہے، عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ ڈھول بجا تھا، یزیدیوں میں بجا تھا، حسینیوں میں نہیں بجا تھا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ آخری جملہ سنو، میرے آقا نے فرمایا حوض ہوگا، اس کے کنارے پہ اتنے پیالے پڑے ہوں گے اے بھیا چھوڑ دے، ایک نمبر ادھر بھی ہوتا ہے نا، ہوتا ہے، چلیے جانے دیجیے۔ حوض ہوگا، اس کے کنارے پہ اتنے پیالے پڑے ہوں گے جتنے آسمان میں، اونچا بولے کتنے آسمان میں ستارے۔ ایک جملہ دے رہا ہوں، چاروں طرف سے نعرے لگیں گے، چاروں طرف سے، جس کو جو نعرہ یاد ہو وہ کھڑے ہو کے نعرہ لگائیں۔ میرے آقا کے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس حوض پہ قبضہ کس کا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا ایک کنارے پہ میں کھڑا ہوں گا، سنیں مولانا صاحب اب نعرہ لگانا، ایک کنارے پہ میں کھڑا ہوں گا، ایک کنارے پہ مولا علی کھڑے ہوں گے، ایک کنارے پہ میرا بیٹا حسن کھڑا ہوگا، ایک کنارے پہ میرا بیٹا حسین کھڑا ہوگا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، شہدائے کربلا، شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ توجہ ہے، بیٹھے ذرا محبت کے ساتھ۔ میرے آقا نے فرمایا، جلدی بولے کس نے فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا۔ جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قبضہ کس کا، توجہ قبضہ میری طرف دیکھیں، میری طرف، قبضہ کس کا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا ایک کنارے پہ میں کھڑا ہوں گا، ایک کنارے پہ مولا، جلدی بول دے مولا علی۔ ابھی یار دل راضی نہیں ہو رہا، علی کا نام لے کے تو ذرا مومن کا چہرہ چمک جاتا ہے۔
ایک کنارے پہ میرے آقا نے فرمایا میں کھڑا ہوں گا، ایک کنارے پہ مولا علی کھڑے ہوں گے، ایک کنارے پہ میرا بیٹا حسن کھڑا ہوگا، ایک کنارے پہ میرا بیٹا حسین کھڑا ہوگا۔ آقا کے غلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، پلانے والوں کو تو پتہ چل گیا، پینے والا کون ہوگا؟ کمیٹی والوں چہرہ کھل جائے گا، نوجوان بچوں کے لیے سینہ چوڑا کر کے بتانا کہ قیامت میں یہ ملے گا۔ میرے آقا کے غلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، پلانے والوں کو تو پتہ چل گیا، پینے والا کون ہوگا؟ آقا نے فرمایا جو مجھ سے اور میری اہل بیت سے، میرے علی سے، میرے حسن سے، میرے حسین سے پیار کرتا ہوگا، میرے علی کے، حسن کے، حسین کے ہاتھوں سے کوثر کا جام پلایا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تاریخ کی کتاب کی تحریر بن گئی۔ کربلا کی زمین کو یزید اپنا سمجھ رہا تھا نا، تاریخ کی کتاب کی تحریر بن گئی، بے عزت یزید کی تقدیر بن گئی، اور صحرا کے لاڈلے نے لہو اپنا دے دیا، کربلا حسین کی جاگیر بن گئی۔ کھڑے ہوئیے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکاتا ہے باغ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ کربلا کی زمین اور ایمان حسین شہید محبت پہلا ہو سلام، کیسے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہلا ہو سلام، مصطفیٰ جانے لاکھوں سلام۔ یا رسول اللہ، ہم یہاں سے پالے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہلا ہو سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہلا کو سلام، مجھ سے خدمت کے قدس کا ہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، علیک وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ کی۔ اچھا شجرہ پاک کی، ارے یہ تو بڑی محبت کی بات ہے، اصل میں میرے ذہن سے نکل گیا، نہیں تو میں پڑھتا ہوں ہر جگہ ہی پڑھتا ہوں، اصل میں وہ کربلا کا موضوع ہے نا، تو اس لیے ذہن سے نکل گیا۔ اللہ ان بچوں کو اس کا صدقہ نصیب فرمائے، سرکار کے داداؤں کا صدقہ نصیب فرمائے۔ یہ تو میں نے مدینے میں سرکار کے روضے کے سامنے بھی پڑھا ہے، کہا یا رسول اللہ پورے ہندوستان میں پڑھتا آیا ہوں، مگر آقا آج سنہری جالیوں کے سامنے پڑھنے کا موقع ملا۔ دنیا کا پہلا انسان، مسکرا کے، دنیا کا پہلا آدمی، تھوڑا سا اور بڑھا دو، بہت اچھا مائک ہے، دنیا کا پہلا انسان، دنیا کا پہلا آدمی حضرت آدم علیہ السلام، آدم کے بیٹے شیش ہیں۔ نقل تو بہت ہو رہی ہے نا بھارت میں، بہت لوگوں نے نقلیں کی ہیں، ہم نے کہا اصل کی طرف پلٹنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ دنیا کا پہلا انسان، دنیا کا پہلا آدمی حضرت
آدم علیہ السلام، آدم کے بیٹے شیس ہے، شیس کے بیٹے یانس ہے، یانس کے بیٹے قینان ہے، قینان کے بیٹے ملائل، ملائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشک، متوشک کے بیٹے نمکلیک نام، نمکلیک نام کے بیٹے نونو کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحاد، زلحاد کے بیٹے شالک، شالک کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے الحیسہ، الحیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود کے بیٹے ابا، ابا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معاد، معاد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، اب تو نعرہ لگانا ہے، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔ ماشاءاللہ آج نوجوانوں تمہاری محفل کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی رنگت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ امام علی مقام نے اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا، کیونکہ رنگت جو ہے نا محفل کی اس وقت بھی ایسی بنی ہوئی ہے۔ حالانکہ بچوں کے دل ٹوٹ رہے تھے بوندا باندی ہونے سے، میں گھبرانا نہیں ہے، جب کسی کار خیر میں اچھے کام میں بارش ہو جائے سمجھ لو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، رحمت برس کریں گے۔ آج اس رنگت بہت اچھی، اللہ خوب ترقیوں سے نوازے۔ ہاتھ اٹھائیں دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک سلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار الحمد شریف پڑھیے، 3 بار قل هو اللہ احد پڑھیے سب لوگ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ رب کریم چند صورتوں کی قرآن کی تلاوت کی، یا اللہ تیرا تیرے محبوب بندوں کا ذکر کیا، بلحاظ بشریت کوئی خامی کوئی لغزش ہو گئی، یا اللہ تو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ صحیح کو ہم تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ تیرے بعد تیرے پیارے محبوب کی بارگاہ میں بطور نذرانہ پیش کرتے ہیں، یا اللہ قبول فرما۔ حضور کے توسل تمام ہی انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام شہداء اعظام کی مقدس روح طیبات کو پیش کرتے ہیں، یا اللہ قبول فرما۔ بالخصوص شہداء کربلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں کے مقدس ارواح طیبات کو پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ رب کریم دنیا میں جتنے بھی سلاسل حقہ ہیں ان سب کے بزرگان دین کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ بالخصوص غوث سمدانی، پیر لاثانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ خواجہ خواجگاہ شہنشاہ ہندوستان خواجہ اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ بالخصوص اس علی پور میں جتنے بھی بزرگان دین آرام فرما ہیں، بالخصوص بنگال میں جتنے بھی بزرگان دین آرام فرما ہیں، سب کی روح طیبات کو پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ اس بستی میں جتنے بھی قبرستان ہیں ان قبرستان میں مومن مومنات مدفون ہیں، سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ یا اللہ ان نوجوان بچوں نے بڑی محنتیں کی، تیرے محبوب کے نواسے کی محفل کو سجایا ہے، پیسہ خرچ کیا ہے، محنتیں کی ہیں، اللہ ساری ان محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اس کا بہتر صلہ عطا فرما، بہتر اجر عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے، دین کا غازی بنا دے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کے دلوں میں جذبہ ایمانی پیدا فرما،
جذبہ قرآنی پیدا فرما، جذبہ حقانی پیدا فرما۔ ان بچوں کے کاروبار میں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ ان بچوں کی پشت پہ جو ہمارے بزرگوں نے، ہماری ماں بہنوں نے، سب نے محنتیں کر کے جو حصہ لیا ہے، اللہ سب کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ سب کے کاروبار میں بے پناہ برکت عطا فرما۔ بہنوں کو پردوں میں رہنے کی توفیق عطا فرما، بیٹیوں کو پردوں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ماؤں کو اپنی پردے میں رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس بستی پہ امن و امان کی بارش عطا فرما، آنے والے مشکلات کو دور فرما، حادثات سے حفاظت فرما، بلائیات سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کمیٹی والوں کو آئندہ بھی اسی ذوق، اسی شوق سے ذکر امام حسین کی محفل کو سجانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بزرگوں کو یا اللہ ہماری حوصلہ افزائی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں دینی ماحول قائم فرما دے۔ جو ہمارے نوجوان بھائی بے کاروبار، نیک کاروبار عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہیں مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمارے سینے کو بغض و حسد کینہ سے پاک فرما دے، ہمارے سینے کو آقا کی محبت کا مدینہ بنا دے۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں کو معاف فرما، لغزشات کو معاف فرما، عمل صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو ہماری ماں بہن بیٹیاں بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہے اس اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دے۔ ہم سب کو اپنے والدین سے محبت اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ میری والدہ بھی بیمار ہیں، مولا ان کو بھی صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما، والدین کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما۔ ممبر نور پہ مولانا اقبال، مولانا زاہد، مولانا رضوان یہ بیٹھے ہیں، اللہ سب کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما۔ ہمارے علماء کو مولا دین کا زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جس مدرسے کے قریب میں ہم بیٹھے ہیں اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، طلباء کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرما، ان کے علم میں بے پناہ برکت عطا فرما، ان کے اساتذہ کی عمروں میں بے پناہ برکت عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو اپنے اساتذہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بلا عذر جو قید خانوں میں بند ہے مولا قید سے رہائی عطا فرما۔ یا اللہ شہدائے کربلا کا صدقہ نصیب فرما۔ یا اللہ شہدائے کربلا کا صدقہ نصیب فرما۔ یا اللہ حضرت علی اصغر کی معصومیت کا واسطہ ہم سب کو مولا ایک بنا دے، نیک بنا دے۔ یا اللہ حضرت علی اکبر کی جوانی کا واسطہ اللہ ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے۔ یا اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، عمل صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بارک صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ